सुल्तान हिंद शमसुद्दीन अल्तमिश का जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह को इनकार और जलालुद्दीन की हिंदुस्तान के मज़ाफ़ात में फैसला कुन यलगार। वो वक्त जब ज़ौजा सुल्तान के वालिद मंगोलों के हाथों कत्ल हुए और वो अपने भाई के साथ मंगोलों के नरगे से फरार हो गईं। जब ज़ौजा सुल्तान के छोटे भाई को एक मोती की खातिर कत्ल कर दिया गया और ज़ौजा सुल्तान क़बाचा के दरबार में पहुंच गईं। नासिरुद्दीन क़बाचा की मक्कारी और उसका अंजाम, मुल्तान के हुक्मरान की साजिशों का दर्दनाक खात्मा। ये है पासबाने हरम 786 और आज की कहानी में हम आपको यही कुछ दिखाएंगे। दरियाए सयून के किनारे हवा साकित थी, मगर फिजा में एक अजीब सी हैबत फैली हुई थी, जैसे जमीन खुद अपनी शिकस्त का मातम कर रही हो। यही वो मकाम था जहां से कभी चंगेज खान ख्वारिज़्म में दाखिल हुआ था और आज वही जगह उसकी मुतलक फतह की गवाह बन रही थी। सब्ज़ाज़ार के बीच एक अजीम कुरोलताई सजाई गई, मगर ये कोई आम दरबार न था। ये एक शिकस्त खुर्दा सल्तनत की तौहीन का मंजर था। चंगेज खान मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह के तख्त पर बैठा था, वही तख्त जो कभी इस्लामी शान शौकत की अलामत था। उसके दाएं हाथ पर रखा था एक ताज जो अब बेजान था और एक शाही असा जो अब किसी हुक्म का पाबंद न रहा। चंगेज खान ने अपने इर्द गिर्द बैठे सरदारों पर नजर डाली। इसी लम्हे जंजीरों की झिंकार सुनाई दी। दरबार के दरवाजे खुले और घसीट कर लाई गई एक औरत, तुर्कान खातून। वही औरत जो कभी सल्तनत के फैसले करती थी, आज खुद फैसले का शिकार थी। चंगेज खान ने उसे गौर से देखा, फिर तंजिया अंदाज में बोला, तो ये है ख्वारिज़्म की मलिका। तुर्कान खातून ने जख्मी वकार के साथ सर उठाया। आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ जलती हुई गैरत थी। मैं वो हूं जिसकी सल्तनत तुमने छीनी है, मगर जिसकी तारीख तुम कभी नहीं छीन सकते। दरबार में सरगोशियां होने लगीं। वो आहिस्ता आहिस्ता तख्त से उठा, तुर्कान खातून के करीब आया और झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तारीख। वो मुस्कुराया। तारीख फातिह लिखते हैं और आज फातिह मैं हूं। तुर्कान खातून ने फौरन जवाब दिया, फातिह वो होता है जो सिर्फ जमीन नहीं दिल भी जीते, और तुम सिर्फ खौफ फैलाते हो। एक लम्हे के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। चंगेज खान की आंखें तंग हो गईं, मगर उसने खुद को संभाल लिया। फिर मुड़कर अपने सरदारों की तरफ देखा और सर्द लहजे में कहा, देख लिया, यही है वो गुरूर जिसने इनकी सल्तनत को तबाह किया। इस दिन वो सिर्फ एक दरबार न था, वो एक अहद का खातिमा था। एक तरफ इक़्तिदार के नशे में डूबा फातिह और दूसरी तरफ जंजीरों में जकड़ी हुई गैरत। जब चंगेज खान सहराए गोबी की तरफ वापस लौटा तो उसके चेहरे पर इत्मीनान था, क्योंकि उसके नज़दीक अब कोई हरीफ बाकी न रहा था। साहिल सिंध से लेकर बहीरे खजर तक तातारी परचम लहरा रहे थे और कभी अजीम मुस्लिम सल्तनत की बाकी रह जाने वाली चंद सांसें अब फातिहीन की गुलामी में बदल चुकी थीं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह, वो शख्स जो अभी तक सर झुकाने को तैयार न था, दिल्ली से चंद मंजिल के फासले पर रुका। उसने अपने काबिल एतमाद मुशीर सैयद ऐनुल मुल्क को कासिद बनाकर भेजा दिल्ली के सुल्तान के दरबार में, पैगाम लेकर शमसुद्दीन अल्तमिश के पास। ये सिर्फ मदद की दरख्वास्त न थी, ये उम्मते मुस्लिमा के मुस्तकबिल की फरियाद थी। खत में लिखा था, यकीनन शरीफ आदमी शरीफ लोगों के पास ही ठहरता है। ज़माने के हवादिस ने मुझे आपके दरवाजे तक ला खड़ा किया है। अगर हम खुलूस और भाईचारे के साथ मुत्तहिद हो जाएं, तो हमारे दुश्मनों की तलवारें कुंद हो जाएंगी और उनकी जारहियत दम तोड़ देगी। मगर दिल्ली के तख्त पर बैठा सुल्तान कोई जज्बाती फैसला करने वाला हुक्मरान न था। शमसुद्दीन अल्तमिश एक मोहतात, हिसाब करने वाला बादशाह था। उसके अपने मसाइल थे, अंदरूनी बगावतें, साजिशें, पंजाब और सिंध में सर उठाते बागी, और फिर एक और खौफ, कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह अपनी बहादुरी और दबदबे के साथ हिंदुस्तान में कदम जमा ले और दिल्ली के तख्त के लिए खुद एक खतरा बन जाए। मगर सबसे बड़ा अंदेशा कुछ और था।
اگر اس نے جلال الدین کا ساتھ دیا تو کیا یہ چنگیز خان کے لیے ہندوستان پر حملے کا جواز نہ بن جائے گا؟ وہ خطرہ جس کا صرف تصور ہی اس دور کے بادشاہوں کے دل ہلا دیتا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک فیصلہ صرف ایک سلطنت نہیں، پورے بر صغیر کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ مگر تمام خدشات، تمام اندیشوں کے باوجود سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو مکمل طور پر رد کرنا بھی آسان نہ تھا۔ وہ صرف ایک مہاجر بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک مسلمان حکمران تھا، اور اس نے مدد مانگی تھی اسلام اور ملت کے نام پر۔ یہی وہ کشمکش تھی جس نے شمس الدین التمش کو کئی دنوں تک سوچ میں ڈبوئے رکھا۔ آخرکار ایک درمیانی راستہ نکالا گیا، نہ مکمل ساتھ نہ کھلا انکار۔ قیمتی تحائف، لشکر کے لیے رسد کے انبار، اور ایک خط جس میں الفاظ نرم تھے مگر پیغام واضح۔ ہندوستان کی آب و ہوا آپ کے لیے سازگار نہیں، آپ کے لشکر پر اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کسی اور خطے کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں۔ لیکن اگر آپ یہاں قیام پر مصر ہیں تو دہلی کے نواح میں آپ کے لیے زمین مختص کی جا سکتی ہے، اور جو علاقے آپ اپنی طاقت سے باغیوں سے پاک کریں گے، ہم ان پر آپ کی حکمرانی تسلیم کریں گے۔ یہ الفاظ بظاہر ہمدردی سے بھرے تھے، مگر حقیقت میں ایک خاموش انکار تھے۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سب سمجھ گیا، یہ جہاد اب اسے اکیلے ہی لڑنا تھا۔ دہلی سے امید ٹوٹ گئی تو اس مرد آہن نے اپنی نگاہیں موڑ لیں مغربی پنجاب اور سندھ کی طرف۔ وہ جانتا تھا اگر مستقبل کے طوفانوں کا مقابلہ کرنا ہے تو پہلے اپنی بنیاد مضبوط کرنی ہوگی۔ پنجاب اور ساحل سندھ ایک نئی داستان کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ جب سلطان کی پیش قدمی کی خبر پھیلی تو حکمرانوں کے دل لرز اٹھے۔ دریائے سندھ کی وادی کا بڑا راجا رائے کھوکھر سنگین اس تلوار کے سامنے ٹھہر نہ سکا جو کبھی مغلوں کے سیلاب کے آگے بھی نہ جھکی تھی۔ وہ جھک گیا، اطاعت قبول کی، اور اپنی وفاداری کی مہر کے طور پر اپنا بیٹا سلطان کی خدمت میں بھیج دیا۔ یہ صرف ایک تحفہ نہ تھا، یہ ایک اعلان تھا، ہم تمہارے ہیں اور تمہارے ہی رہیں گے۔ سلطان نے مسرت کے ساتھ اسے قبول کیا اور اس نوجوان کو قتلغ خان کا خطاب اور شاہی خلعت عطا کی۔ ادھر پنجاب کے حاکم قباچہ کے نائب قمر الدین نے بھی وقت کی نزاکت کو بھانپ لیا۔ تحائف بھیجے گئے اور خاموشی سے خیر سگالی کا پیغام دے دیا گیا، لیکن ہر کوئی سر جھکانے کو تیار نہ تھا۔ کوہ جود کا حاکم ابھی بھی بغاوت کی آگ سینے میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ تیاری کر چکا تھا، ایک لشکر، ایک جنگ، ایک آخری مقابلہ۔ ماضی میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ اپنی کمزوری کے باعث اس سے ٹکراتے نہ تھے، مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ لشکر بڑھ چکا تھا، حوصلہ بلند تھا، اور وقت فیصلہ مانگ رہا تھا۔ سلطان نے اپنے قابل اعتماد سالار تاج الدین ملک کو روانہ کیا، جاؤ اور اسے بتا دو کہ یہ سرزمین اب بغاوت برداشت نہیں کرے گی۔ تلواریں ٹکرائیں اور نتیجہ وہی نکلا جو ایک عزم والے لشکر کا ہوتا ہے۔ تاج الدین ملک نے دشمن کو شکست دی اور میدان فتح اور مال غنیمت سے بھر گیا۔ وقت کے دھارے میں ایک نیا موڑ آیا اور تقدیر نے ایک اور کردار کو سامنے لا کھڑا کیا۔ غیاث الدین خوارزم شاہ، سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کا بھائی، جس نے تاتاریوں کی عارضی واپسی کے بعد عراق اور ایران کے کچھ حصے دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ وہی غیاث الدین جو تاتاری طوفان کے دنوں میں اصفہان کے مضبوط قلعے میں پناہ لیے بیٹھا رہا، اور قسمت نے اس کا ساتھ دیا کہ وہ شہر دشمن کے ہاتھ نہ آیا۔ جب تاتاری لوٹے تو بکھرے ہوئے خوارزمی سپاہی دوبارہ ایک جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ کرمان سے خراسان تک ایک نئی امید جنم لینے لگی، لیکن ہر تاج سر کے لائق نہیں ہوتا۔ غیاث الدین تجربے سے خالی اور عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا انسان تھا۔ سلطنت کے معاملات اس کے ہاتھوں سے پھسل رہے تھے، یہاں تک کہ حکومت کی باغ ڈور اس کی والدہ کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ ایسے میں تجربہ کار امراء اور سرداروں نے فیصلہ کیا کہ یہ تخت صرف ایک شخص سنبھال سکتا ہے، اور وہ نام تھا سلطان جلال الدین خوارزم شاہ۔ خط لکھے گئے، پیغام بھیجے گئے، اور پھر کچھ وفادار سردار خود چل کر پہنچ گئے۔ سنجاکان خان، ایچی پہلوان، اور خان تکشارک چنکشی،
اپنے لشکروں کے ساتھ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس تازہ کمک نے سلطان کی طاقت میں نئی جان ڈال دی۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ ایک اور حساب چکایا جائے۔ ہدف تھا ناصر الدین قباچہ۔ ماضی کے زخم کبھی خود نہیں بھرتے۔ دریائے سندھ کے کنارے ایک جنگ میں سلطان کے سپہ سالار امین الملک شکست کھا کر پشاور کی طرف نکلے۔ ان کے ساتھ تھی ان کی بیٹی جو خود سلطان کی زوجہ تھی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ راستے میں تاتاریوں نے قافلے کو گھیر لیا، تلواریں چلیں اور امین الملک اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے۔ پیچھے رہ گئے دو معصوم سائے، قارن خان اور اس کی بہن سلطان کی بیوی۔ وہ بھاگتے رہے، چھپتے رہے، مگر ہر سمت موت منڈلا رہی تھی۔ آخر کار یہ دونوں سندھ پہنچ گئے، جہاں حکومت تھی ناصر الدین قباچہ کی، لیکن یہاں ان کا استقبال رحم سے نہیں لالچ سے ہوا۔ کلور کے علاقے میں وہ ظالموں کے ہتھے چڑھ گئے۔ ایک معصوم بچہ جس کے کان میں ایک قیمتی موتی تھا، ایک درندہ صفت انسان نے اسے قتل کر دیا، صرف ایک موتی کے لیے۔ اور پھر وہ قاتل وہی موتی لے کر پہنچا قباچہ کے دربار میں۔ کیا اسے سزا ملی؟ نہیں، ناصر الدین قباچہ نے وہ تحفہ قبول کیا اور قاتل کو انعام سے نواز دیا۔ یہ انصاف نہیں تھا، یہ ظلم کی انتہا تھی۔ ہاں، اتنی رعایت ضرور دی گئی کہ امین الملک کی بیٹی کو پناہ دے دی گئی۔ انہی دنوں قباچہ کے دربار میں دو اور چہرے موجود تھے، شمس الملک شہاب الدین اور نصرت الدین محمد۔ جب نصرت الدین محمد کو معلوم ہوا کہ ایک معصوم کے قاتل کو عزت دی جا رہی ہے تو اس کا خون کھول اٹھا، مگر وہ خاموش رہا، کیونکہ بعض اوقات خاموشی بھی ایک مجبوری ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور حد پار کی گئی۔ ناصر الدین قباچہ نے یہ سمجھ کر کہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ اب تاریخ کا قصہ بن چکے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کر دی۔ وہ الفاظ جو ایک بادشاہ کے نہیں بلکہ ایک انجان کے منتظر شخص کے ہوتے ہیں۔ شمس الملک یہ سب دیکھ رہا تھا، مگر لب خاموش تھے۔ یہ دو واقعات، ایک معصوم کا خون اور ایک عظیم سلطان کی توہین، یہ دونوں مل کر ایک طوفان کو جنم دے رہے تھے۔ جب سلطان جلال الدین خوارزم شاہ دہلی سے واپس لوٹا اور سندھ کے ساحل پر اس کی یلغار گونجی، تو اسے ایک ایسی خبر ملی جس نے ماضی کے تمام زخم تازہ کر دیے۔ اس کی زوجہ دختر امین الملک، اس کا وفادار مصاحب نصرت الدین محمد اور اس کا پرانا وزیر شمس الملک شہاب الدین، سب کے سب ناصر الدین قباچہ کی پناہ میں ہیں۔ سلطان نے فوراً قباچہ کو پیغام بھیجا، انہیں فوراً میرے حوالے کیا جائے۔ قباچہ جو وقت کی ہوا کا رخ پہچان چکا تھا، جھک گیا۔ اس نے سلطان کی زوجہ کو قیمتی تحائف کے ساتھ روانہ کر دیا، یہاں تک کہ ایک جنگی ہاتھی بھی بطور نظر پیش کیا گیا۔ مگر شمس الملک شہاب الدین، وہ شخص جو قباچہ کی گستاخی کا گواہ تھا، اس کے لیے خطرہ بن چکا تھا، اور خوف اکثر ظلم کو جنم دیتا ہے۔ قباچہ نے اسے خاموش کر دیا، ہمیشہ کے لیے۔ یہ اس کی تیسری اور سب سے خطرناک غلطی تھی۔ جہاں تک نصرت الدین محمد کا تعلق تھا، اس سے قباچہ مطمئن تھا۔ پرانے تعلقات، غوری سلاطین کی مشترکہ وفاداریاں اسے یہ یقین دلا رہی تھیں کہ نصرت الدین اس کے خلاف کچھ نہ کہے گا۔ اسی یقین کے ساتھ اسے سلطان کے پاس بھیج دیا گیا، ایک جھوٹے پیغام کے ساتھ۔ شمس الملک طبعی موت مر گیا، لیکن یہ قباچہ کی سب سے بڑی بھول تھی۔ نصرت الدین نہ صرف سچ جانتا تھا بلکہ سچ کا امین بھی تھا۔ جب وہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے سامنے پہنچا تو اس نے ہر راز کھول دیا۔ معصوم قارل خان کا قتل، قاتل کی سرپرستی اور شمس الملک شہاب الدین کا خون، یہ سن کر سلطان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ غیاث الدین خوارزم شاہ کے کچھ منحرف امراء بھی اپنی فوجوں کے ساتھ آ چکے تھے اور سلطان کی طاقت کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ اب وقت تھا فیصلہ سنانے کا۔ سب سے پہلے نشانہ بنا کلور کا مضبوط قلعہ، وہی مقام جہاں ایک معصوم بچے کا خون بہایا گیا تھا۔ محاصرہ ہوا، دن رات جنگ جاری رہی اور آخر کار قلعہ فتح ہو گیا، مگر اس فتح کی قیمت بھی ادا ہوئی۔ ایک دھاوے میں سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کا ہاتھ تیر سے زخمی ہو گیا۔ پھر باری آئی قلعہ برنوزج کی۔
यहाँ भी सुल्तान खुद सिपाह के शाना बशाना लड़ा और एक और तीर उसके जिस्म में पैवस्त हो गया। जख्मों से चूर होने के बावजूद उसने एक लम्हा आराम न किया। अपने सालार जहां पहलवान उज़्बुक को 7,000 फौज के साथ रवाना किया कबाचा के खात्मे के लिए। इस लश्कर में राय खोखर संगीन का बेटा भी शामिल था। दूसरी तरफ नासिरुद्दीन कबाचा 20,000 का लश्कर लेकर उच्च के मकाम पर खैमाजन था, मगर इसे क्या खबर थी कि रात इसके लिए क्या लेकर आ रही है। जहां पहलवान ने रात की तारीकी में एक तूफानी शबखून मारा, चीखें गूंजी, सफ़ें टूट गईं और लश्कर रेत की दीवार की तरह बिखर गया। माले गनीमत के अंबार लग गए और फतह की खबर सुल्तान तक पहुंच गई। सुल्तान खुद पेशकदमी करता हुआ उच्च पहुंचा और दुश्मन की खाली लश्करगाह में डेरे डाल दिए। इधर कबाचा शिकस्त से भागकर दरियाए सिंध के एक जजीरे पर वाक़े किला बक्कर में जा छुपा, मगर ये फरार उसे बचा न सका। कुछ ही दिनों बाद वो वहां से निकलकर मुल्तान की तरफ भागने पर मजबूर हो गया। ये सिर्फ फुतूहात की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसे सुल्तान की दास्तान थी जो जख्मों के बावजूद रुका नहीं, जो तन्हा था मगर झुका नहीं। मगर सवाल अब भी बाकी था, क्या ये फुतूहात एक नई सल्तनत की बुनियाद बनेंगी या आने वाला तूफान सब कुछ बहा ले जाएगा? अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह अपनी तकदीर के सबसे बड़े इम्तिहान की तरफ बढ़ता है, जहां मुकाबला सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि किस्मत से होने वाला है।